سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم سے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اعلی واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریا منبع رشد و ہدا والی برچہا امام القبلتین امام الحرمین امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لاکھوں کروڑوں ریت زرزات نالو زیادہ درختہ نے پتیاں نالو زیادہ سمندر دے قطرات نالو زیادہ لاکھوں کروڑوں اسلام اور سلام صحابہ کرام اہل بیت اعظام اولیاء کرام محدثین اعظام تابعین اعظام کے انہیں دوران تیرہ نازل ہوں. حضرات 8 ربیع الاول ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت بھی اعلیٰ ہے, آپ کی صورت بھی اعلیٰ ہے, آپ کی سیرت بھی باکمال ہے, آپ کی صورت بھی بے مثال ہے. انشاءاللہ تعالی اس سے عنوان سے چند باتیں کرنی ہیں. اللہ رب العالمین سب آپ کی سیرت سمجھے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی سیرت بہت باکمال ہے. آپ کی ساری زندگی اگر بیان کی جائے کام ہے, جتنی بھی بیان کی جائے, آپ کی سیرت سے ہزاروں کتابیں چھپی ہیں, لیکن میرے پیغمبر کی سیرت نہیں ہو سکتی. تو میرے پاک پیغمبر کی سیرت بے مثال ہے. یا ایھا النبی, اللہ رب العالمین نے اس قرآن حکیم کے اندر جس نبی کو مخاطب کیتا ہے, جس پیغمبر کو مخاطب کیتا ہے, یا آدم انت وزوجک الجنہ, اے آدم تو اور تیری بیوی جنت داخل ہو. اللہ نے نام لے کے پکارا, یا ابراہیم, اے ابراہیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی, یا موسیٰ, اے میرے موسیٰ. لیکن جو میرے پاک پیغمبر کی باری آئی, اللہ رب العالمین نے پورے قرآن حکیم کے اندر میرے پیغمبر, میرے پاک پیغمبر کے نام ذرا مخاطب کیا. یا ایھا النبی, اے میرا نبی, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا
مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرا نبی، بے شک اسی تہانوں بھیجے دنیا کائنات کے اندر گواہ بھیجا ہے اس دین اسلام کے اوپر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ اللہ دے پاک پیغمبر اس دنیا تے آئے، آگے اللہ دی وحدانیت کا اعلان کیا، کوہ صفا پہ چڑھ کے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی وحدانیت کا اعلان کیا۔ آپ علیہ السلام نے تانے دیتے گئے، میرے مارے گئے، آپ کو جادوگر آکھیا گیا، آپ کو کاہن آکھیا گیا، نعوذ باللہ آپ کو مجنون آکھیا گیا، آپ کو دیوانہ آکھیا گیا، آپ نے سگے چچا ابو لہب نے آپ کو تانے دیتے، آپ کو گالی دیتی، تب بدلا پایا محمد اے محمد تیرے نعوذ باللہ بہت بہتا۔ اللہ رب العالمین نے جواباً فوراً قرآن حکیم نازل کیتا، تبت یدا ابی لہب او بے ایمان ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو بھی تباہ ہو جائے، تیری بیوی بھی تباہ و برباد ہو جائے، تیرا مال بھی تباہ، تیری بیوی بھی تباہ، تیرے بیٹا بھی تباہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نظر دلائی۔ آئیے قرآن حکیم کے مقامات کو سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر کی سیرت کے بارے قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے۔ یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، اے میرا نبی، بے شک اسیں کون انا بے شک اسیں کون انا آدم کو پیدا کرنے والا انا کون انا ابراہیم علیہ السلام چیخا دی بچوں بچان والا انا کون انا یوسف نکندے کو بچان والا انا کون انا اسماعیل چوری کو نکالن والا انا کون انا موسیٰ فرعون دے کو بچان والا انا ارسلناک کون انا ساری کائنات کو پیدا کرنے والا انا کون انا ساری کائنات آسمان زمین بنانے والا انا کون انا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمانے والا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ بے شک اے میرا پاک پیغمبر اسی تانوں چلانے والا، اسی تانوں خوشخبریاں دینے والا، اس دنیا کائنات سے مبعوث بنایا بھیجا ہے، کون نبی بنا کے مبعوث کیتا ہے، کون اللہ دے پاک پیغمبر۔ آئیے قرآن کا دوسرا مقام ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا۔ بے شک اللہ پاک پیغمبر اسی تانوں ساری کائنات دا رسول بنا کے بھیجا ہے، ساری کائنات دا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آئیے قرآن دا تیسرا مقام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگر پاک پیغمبر اسی تانوں ساری کائنات واسطے، جانوراں واسطے، پرندیاں واسطے، مرداں واسطے، عورتاں واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آئیے قرآن دا چوتھا مقام وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرا پاک پیغمبر اسی تانوں اعلیٰ اخلاق سے فائز کر دیتے، اعلیٰ اخلاق دا مالک بنا دیتے ہیں۔ آئیے میرے پاک پیغمبر کی سیرت سماعت کیجئے۔
پیغمبر دی سیرت آلا، میرے پاک پیغمبر دی صورت آلا، میرے پاک پیغمبر دا سونا آلا، میرے پاک پیغمبر دا جانا آلا، میرے پاک پیغمبر دا اٹھنا بیٹھنا آلا، میرے پاک پیغمبر دا بات کرنا آلا، میرے پاک پیغمبر دا گفتگو کرنا آلا، میرے پاک پیغمبر دی ساری سیرت باکمال، ساری سیرت بے مثال۔ آئیے میرے پاک پیغمبر دی سیرت کس طرح دی ہے، آئیے سیرت میں پڑھائیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز سے بھی رحمت بن کے آئے، میری آواز سے بھی رحمت بن کے آئے، چھوٹے آواز سے بھی رحمت بن کے آئے، بڑے آواز سے بھی رحمت بن کے آئے۔ فَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، جڑا چھوٹے اٹھے عزت نہیں کرتا، بڑے کی عزت نہیں کرتا، وہ ساڈے وچوں ہی کوئی نہیں۔ اے میرے پاک پیغمبر دی سیرت، میرے پاک پیغمبر سارے آواز سے رحمت بن کے آئے۔ حضرت زمان عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سماعت ہستی ہے، مکے کا بڑا حکیم ہے، بڑا نامور حکیم ہے، لیکن آئیے سنیے کیسا حکیم ہے۔ ایک دن مکے دے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے، زمان ہستی ماندے نے، اے زمان ہستی بڑا نامور حکیم ہے، تو چاڑے پہچانے حکیم ہے، لوگ تیرے کو تو علاج کروانے دے۔ آمد کے دے اندر ایک نوجوان محمد نبی نوجوان ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ دیوانہ ہو گئے، مجنون ہو گئے، تو بڑا حکیم ہے، اس نوجوان کا علاج دے کر دے، اس نوجوان محمد کا علاج کر دے۔ ایک زبان عزیز میرے پاک پیغمبر دے بول آیا، آگے اندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر دی سیرت ہے، اے نوازی اندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنے مکے دے کافر نہیں آکھے، مکے دے ستارہ نہیں آکھے، مکے دے لوگ آندے نہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ تھوڑا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، تسی مجنون دیوانے ہو، میں بڑا حکیم ہاں، لوگ میرے کو لفظوں تو علاج کروانا دے نے، چاہو تے میں تھوڑا علاج کر دینا، چاہو اجازت دیو میں تھوڑا علاج کر دینا۔ میرے پاک پیغمبر آندے اے اللہ اے بندے کیا میری بات گفتگو ختم ہو گئی؟ ہاں جی میری گفتگو ختم ہو گئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے متھے تے بٹ نہیں پائے، چہرے تے تیوڑی نہیں آئی، زماد دیا آپ پاگل بھی آ گئے، آپ دیوانہ بھی آ گئے، آپ مجنون بھی آگی جا رہے، میرے پیغمبر دے چہرے تے تیوڑی نہیں آئی، متھے تے بٹ نہیں پے۔ میرے پاک پیغمبر آندے نہیں کیا تیری گفتگو ختم ہو گئی ہے؟ ہاں جی میری گفتگو ختم ہو گئی۔ آپ الصلوۃ والسلام اسے ٹائم ہی خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے خطبہ پڑھیا، اس مالت دی اندر پھر پڑھ کے سناؤ، آپ نے پھر پڑھیا یہ اندر پھر پڑھ کے سناؤ، دعا پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اے آپ دی بات سن کے اسے ٹائم آپ دنال کرما پڑھنا شروع کر دیتا۔ میرے پاک پیغمبر دا اخلاق، میرے پاک پیغمبر دی سیرت، آج ساڑھے وہ بندہ آ جائے کوئی سنو آ کے چند مندے بول دے اسی اسے ٹائم میرے بہان پڑھنا شروع کر دے، اسی اسے ٹائم ہی ان گالن گلوچ ہونا شروع کر دینے ہیں۔ آپ دی سیرت اپنائیے، آپ دی سیرت با کمال، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مقدسہ معلمہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ دے وہ بیٹھیاں ہوئی ہیں، گفتگو چل رہی ہے، گفتگو کر دے ہاں آپ دے بول امی عائشہ نے سوال
دنیا اندر تو سب تو زیادہ تکلیف پہنچی ہوئے، سب تو زیادہ تھانوں دکھ پہنچا ہوئے، آپ نے نہیں فرمایا عائشہ میری بیٹی چلی گئی میرے پہ دکھ پہنچا، آپ نے نہیں آکھیا اے عائشہ میرا بیٹا چلا گیا میرے پہ اتنا دکھ ہویا، اے عائشہ میری بیوی خدیجہ ٹوٹ گئی میرے دکھ ہویا، نہیں نہیں نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کی آنکھوں کو آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے، اے عائشہ کس زیادہ سوال چلے گی، اے عائشہ سب تو زیادہ دکھ میں اس وقت پہنچیا سی جنہوں نے طائف والے اللہ دی وحدانیت کی دعوت دے گیا، اللہ دی توحید کا اعلان کر گیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملكوا العالم۔ او طائف والے ہو کہہ دو اللہ دے علاوہ کوئی راہ نہیں، الہ منات موسیٰ کچھ نہیں کر سکتے، اے بت کچھ نہیں کر سکتے، اے عائشہ انہاں دے صفائے دے سردار نے نوجوانوں باہر سڑکیاں دی گولی کے اندر پتھر پکڑا کے میرے پیچھے لگا دیتے، انہاں نوجوانوں نے مینوں پتھر مارے، اے عائشہ انہاں نے مینوں پتھر مارے حتیٰ کہ میرا ساتھ علمان ہو گیا، حتیٰ کہ میری جوتی میرے پیر نہ خون کی وجہ تو جم گئی، اے عائشہ میرے کو جبریل آئے آگے بولتے نے اللہ دے پاؤں پہ امت جی تسی حکم دے آرڈر دے ہو، حکم دے ہو پہاڑاں والا فرشتہ میرے نال انہاں طائف دی بستی نوں انہاں دو پہاڑاں دے درمیان پیس کے رکھ دیتا جائے۔ اے عائشہ جبریل میرے کو آیا لیکن میں کیا جبریل اے قوم تے ایمان نہیں لے آئی، اے قوم تے ایمان نہیں لے آئی، آئندہ نسل انہاں دی ایمان لے آئے گی، آپ دعا کری جا رہے ہیں، انہاں طائف والے نے آپ کو پتھر مارے آپ کو روڑے مارے، لیکن میرا پاک پیغمبر انہاں واسطے دعا کر رہے، اللہم اہد قومی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم ہدایت عطا کر دے، میری قوم میں جان اس سے طائف دی بستی تو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے صحابہ کرام محدثین اسلام پیدا کر، اگر میرے پاک پیغمبر کو دعا کر دیتے بستی تباہ ہو جاتی، لیکن میرے پاک پیغمبر نے دعا کر دیتی ہے اللہ اے قوم ایمان نہیں لے آ رہی، انہاں نسلاں تو اللہ رب العالمین ایمان والے پیدا کر دے۔ اے میرے پاک پیغمبر دی سیرت، اے میرے پاک پیغمبر دی سیرت با کمال، آئیے کہ چلیے اسی بھی آج اپنے اندر اخلاق پیدا کریے، اسی اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے، اسی اپنے اندر برداشت پیدا کیجئے، آج ساڑھے اندر حوصلہ کوئی نہیں، ساڑھے اندر برداشت کوئی نہیں، ساڑھے اندر تحمل کوئی نہیں، اسی چھوٹی چھوٹی بات تے لڑائی جھگڑا کیوں کر دیتے ہیں، تیری دیر دے مسجد ہے، اینی دیر دے اللہ دا گھر ہے، اینی دیر دے تے نماز پڑھی جاندی ہے، اینی دیر دے تے قرآن پڑھیا جاندا ہے، اینی دیر دے اللہ دا پاکیزہ گھر ہے، اے مقدس جگہ ہے، اسی ایتھے بیٹھے آئی لڑائی جھگڑے شروع کر دیں، اسی اس مقدس جگہ تے آگے اپنے بھائی کی عزت اچھالنا شروع کر دینا، اسی اپنے بھائی کو گالی دینا شروع کر دیتے، آنے اپنے آپ میں محب رسول اسی آنے اپنے آپ میں عاشق کے رسول عاشق کے رسول، یا آپ کی سیرت اپنائیے، آپ کی سیرت میں اپنائیے، پھر اصل ازراش کی ہے، اصل آپ دینا محبت ہے۔ آئیے کہ چلیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے انسان آواز دے رحمت بن کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سفر
تے جا رہے سن کچھ صحابہ کرام نے چڑیا دے گھونسلے چوں دو بچے اٹھا لے تو چڑیا اڑدی ہوئی پھرپھراندی اپنے پار آپ نے صلاۃ والسلام دے کول آ گئی آپ دے اوپر پھرپھرا رہی ہے منڈا رہی ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس عورت دے کس چڑیا دے بچے کس بندے نے اٹھائے ہیں اے عورت پھرپھرا رہی ہے چڑیا پھرپھرا رہی ہے تکلیف کے اندر اس چڑیا دے بچے کس نے اٹھائے ہیں صحابہ کرام نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر کی فلاں بندے نے اٹھائے آپ نے فرمایا تو بچے چڑیا دے بچے او دے گھونسلے سے واپس رکھ کے آؤ تو آپ دی نظر گھاس تے پئی تے گھاس دے اندر چونٹیاں تڑف رہیاں نے تو آپ نے فرمایا آج جگانو چونٹیاں دی بیلنوں کس بندے نے جلایا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر دی فرمان سے آپ نے اس جگہ تے آگ لگائی آپ نے فرمایا چڑیاں نوں انہاں کیڑیاں نوں چونٹیاں نوں تکلیف ہو رہی ہے تسی آگ دا عذاب دتا ہے آگ دا عذاب دینا اللہ دے سوا کسے مرتب میرے پاک پیغمبر جانوراں واسطے رحمت بن کے آئے پرندیاں واسطے رحمت بن کے آئے ایک اونٹ ہے آگے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول شکایت کرتا ہے آپ دے کان اندر آ کے شکایت کرتا ہے آپ نے اونٹ دے مالک نوں بلایا آپ فرماتے ہیں اس اونٹ نوں تو چارہ کیوں نہیں ڈالدا اونٹ کمزور ہو گئے انہیں تیرے بارے میں کول شکایت کیتی ہے جہالت دور اندر اگر اونٹ زندہ جانور دا لوگ مشرکین نے مکہ زندہ جانور دا کھڑے کھڑے گوشت اتار کے کھا لے تو جانور نوں تکلیف ہویا کرتی اس جگہ واد دے نال ساڑ دیندے تو آپ اسلام نے اس بات کو منع کیتا ہے آپ نے فرمایا زندہ جانور نوں تکلیف دینا حرام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين میرے پاک پیغمبر ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے پاک پیغمبر ان کے عظیم نام پیدا بن کے آئے اور تیسرے مقام دے فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اے میرا پاک پیغمبر تسی رحم دے مالکو تسی نرم دے مالکو اگر تسی سخت دے والے ہوندے اگر تسی سخت مزاج ہوندے کہ لوگ کدی بھی تواڈے قریب نہ آندے تسی اخلاق دا پیٹ کرو فبما رحمت من اللہ اللہ نے تانوں رحمت والا بنایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم ما عنتم عزیز علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرا باپ پیغمبر تھاڑے دے رؤوف رحیم میں بڑا رحم والا ہے بڑے نرم دل والا ہے تھاڑے دے بڑا حریص ہے کہ میری امت ہے جہنم دی آنکھوں بات کے جنت اندر چلی جائے میرا باپ پیغمبر تھاڑے دے بڑا حریص ہے میرے باپ پیغمبر نو تھوڑا دکھ ستاندا ہے کہ میری امت کرے جہنم اندر نہ چلی جائے میری امت کرے آگ دے اندر نہ چلی جائے میری امت ساری جنت اندر چلی جائے اے میرے باپ پیغمبر دی سیرت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت حاسرکم اخلاقا بے شک بندہ قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ قریب ہوئے گا سب تو زیادہ محبوب ہوئے گا جڑا اخلاق کے اندر سب تو زیادہ اچھا ہوئے آج اسے ہم اپنے اندر نظر دلائیے آج ساڑھا اخلاق کس طرح ہے اپنے سگے بھائی نال
پیار محبت پیدا کرو. آپ نے فرمایا قیامت والے دن ترازو کے اندر اگر سب تو زیادہ وزنی چیز ہے یا اخلاق ہے، آپ کی ساری سیرت اخلاق بیان کری. اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی ذات واسطے پوری زندگی کسی کو انتقام نہیں لیا. اپنی ذات واسطے کسی کو کبھی انتقام نہیں لیا. کیوں بھی تلوار اٹھائی ہے اللہ دے نام، اللہ دی وعدہ نہیں، اللہ دے دشمن دے خلاف اٹھائی ہے. اپنی ذات کا کبھی بدلہ نہیں. آپ کی سیرت بھی باکمال ہے، آپ کی صورت بھی بے مثال ہے. آئیے آپ کی صورت کا تذکرہ سنیے، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ سنیے. آپ کے حسن و جمال حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حسن کا تذکرہ کرتے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تَرِكْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ أَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میرا باپ پیغمبر دی قرآن اللہ نے بڑا آسان بنایا ہے، تھوڑے جیسا کسے مالک چڑھی نہیں کوئی. اے میرے باپ پیغمبر جی قرآن اللہ نے اس طرح بنایا ہے، اسی اللہ کو کہندے رہے اللہ کو بناتا ہے. کیسا میرے باپ پیغمبر دے حسن و جمال دا نقشہ کہتے ہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں دی رات چاند دی روشنی بالکل اپنے عروج تے ہے. آپ علیہ السلام مسجد نبی اندر تشریف فرما. آپ علیہ السلام نے لال رنگ دا سرخ رنگ دا قمیض پہنے ہوئے، سرخ رنگ دا لال رنگ دا قمیض پہنے آپ مسجد نبی دے سیندر تشریف فرمانے. ہن میں کدی 14ویں رجب دی طرف دیکھدا، کدی میں اپنے پاک پیغمبر دے چہرے تے نظر درانا، کدی میں 14ویں رجب دی طرف دیکھنا، کدی میں آپ دے چہرے دی طرف نظر درانا، کہ چاند دی طرف دیکھنا، کدی آپ دی چہرے مبارک تے دیکھنا. میں فیصلہ نہیں کر پائے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کیا بڑی صلوات و سلام دا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. حتیٰ کہ میرے دل نے فیصلہ کر لیا، حتیٰ کہ میرے دل نے فیصلہ کر لیا چاند دی روشنی مدم پہ چاندی ہے، لیکن میرے باپ پیغمبر دے نور دے کدی مدم نہیں پہ. میرے باپ پیغمبر دا روشن چہرہ چاند دے نالوں بھی زیادہ حسین ہے. روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں کراتی ڈٹھا محمد پیارا. روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں کراتی ڈٹھا محمد پیارا. چلو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں تو مانو دیکھا دوبارہ. چلو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں تو مانو دیکھا دوبارہ. خدا دی قسم جب مدم نظر آیا محمد دا چہرہ سونا نظر آیا. مصور نے بس اختیار شٹی، مصور نے بس اختیار شٹی. بڑی نیت دے نال تصویر کری حسینہ جمیلہ دا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم دو. اے میرے پاک پیغمبر دا حسن و جمال حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی خدا کا جمال بیان کرتی ہیں. او دنیا کائنات والو یہ صدیاں عورتاں نے یوسف علیہ السلام ویکھیا اپنی آنگناں تے چھریاں چلا لیاں. اگر میرے باپ پیغمبر نوں ویکھ لیندیاں، اگر میرے باپ پیغمبر نوں تک لیندیاں، اگر میرے باپ پیغمبر نوں ایک نظر ویکھ لیندیاں اپنے کلیجے تے چھریاں چلا لیندیاں.
کر احسن سے خوبصورت بنائے۔ آئیے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حسن و جمال دا آپ دے جمال دا نقشہ کھینچ دیا نے۔ آپ علیہ السلام مکیوں ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام دے نال سہیرا بھی غلام ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بھی نال۔ آپ علیہ السلام پیار بھی بہت زیادہ لگی ہے، آپ کو بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہے، بہت طویل لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر ام معبد آن جان والیاں نوں پانی پلایا کر دیاں، کھانا کھلایا کر دیاں، بڑیاں مہمان نواز۔ لیکن اللہ دا کرنا ایسا ہویا آج کھان نوں بھی کچھ نہیں تے پین نوں بھی کچھ نہیں۔ اج گھر دے اندر فاقے پئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر آ گئے، دروازہ کھڑکایا، جی کھان نوں تواڈے اندر کوئی ہے؟ اسی مسافر آئے ہیں، اسی مسافر ام معبد آندیاں نے کھان نوں گھر دے اندر کچھ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام دی نظر ایک ماڑی جی بکری تے پے گئی، ایک کمزور جی ماڑی جی بکری جڑی دودھ بھی نہیں دے سکتی، سکی بکری ہے، تھن بھی سکے ہوئے ہیں۔ آپ کی نظر پہ گئی، آپ فرماتے ہیں اگر اجازت دے او بکری ہے، اس بکری کا دودھ پی رہی ہے۔ ام معبد آندیاں نے میری جان بھی تھوڑے پہ قربان ہو جائے، میرے بیچاری ترن جوگی بھی نہیں، یہ دودھ کس طرح دے گی، یہ ترن جوگی بھی نہیں، اینو تیرا مالک چران واسطے بھی لے جا سکتا۔ تو آپ فرمانے اجازت تسی دے دیو، اسی بکری چو لواں گے۔ آپ علیہ السلام سے برکتاں والے ہاتھ، آپ علیہ السلام سے برکتاں والے ہاتھ جو اس بکری تھانوں لگے، آپ علیہ السلام سے بسم اللہ پڑھ کے اللہ دا نام لے کے دعا پڑھ کے بکری دے تھناں نوں ہاتھ لگایا، بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اب تمہیں معبد فرماندیاں نے میرے گھر دے اندر جڑا سب تو بڑا برتن سی او میں اپنے السلام لے آ کے پکڑا دیتا، حتیٰ جو سب تو بڑا برتن بھی دودھ دے نال بھر گیا۔ آپ السلام نے پہلے غلام فہیرہ نوں بلایا، پھر وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ بلایا، بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے رکھ کے خود پیتا۔ پھر آپ السلام نے فرمایا پھر برتن لے آؤ، برتن خالی آپ نے برتن منگوایا، پھر دودھ جویا حتیٰ کہ گھر دے سارے برتن دودھ دے نال بھر۔ آپ السلام دودھ دے نال سیر ہو کے واپس چلے گئے۔ شام ابو معبد آئے، ام معبد دے خاوند پیاری گھر دے اندر خوشبوواں نظر آ رہی ہیں، آ کے سوال کیتا ام معبد اج گھر دے اندر کوئی مہمان آیا سی؟ ہاں ام معبد جی اج کوئی ایسی ہستی آئی سی، اج کوئی انوکھی ہستی آئی سی۔ اب بکری جڑی دودھ نہیں دے سکتی سی، اج وہ بھی بکری نے جے دودھ دینا شروع کر دیتا۔ ادو معبد آندے ہیں وہ کیسا انسان سی، او دا حلیہ کس طرح دا سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر خود چوئی جا رہے سن، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام دے چہرے تے نظر ٹرائی جا رہی، آپ دے سارے چہرے دا نقشہ کھینچ لیا۔ ابلا جل وجہ ظاہرۃ الوجہ وسیم حسن الخلق 34 صفات اکیلے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ آپ السلام کی بیان کی۔ ابلا جل وجہ چہرہ چمکدا ہویا، ظاہرۃ الوجہ روشن دی طرح سورج دی طرح چمکدا ہویا چہرہ، وسیم قسیم تابنا کمکڑا اپنا جل وجہ چہرے تے گلی تیوڑی نظر نہیں آئی، چہرے تے گلی تیوڑی نظر نہیں آئی، اچھے سے خوبصورت کرنے بار خوبصورت تیوڑی
آپ علیہ السلام دا سارا رخصت بیان کر دیتا. اب معبود آتے جی اے معبد اے تے وہی خدا تیرے گھر آیا سی جیڑیاں صفتاں قرآن زبور اندر جیڑیاں مثالاں قرآن زبور اندر مثالاں اے معبد اگر اللہ نے موقع دیتا میں ادھر جا کے ہاتھ بیعت کر کے اسلام قبول کر لوں. آپ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے ساری کائنات احسن سے خوبصورت بنایا ہے. الم نشرح لك صدرك وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اگر اللہ دے پاک پیغمبر دی پیشانی دی باری آئی قد تقلب وجهك في السماء ما زاغ البصر وما طغى. دی باری آئی وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اگر آپ السلام دی زبان دی باری آئی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یا اللہ دے پاک پیغمبر سیرت بھی باکمال صورت بھی باکمال آپ کی ساری زندگی باکمال. آئیے آپ کی سیرت کو اپنائیے. ایمن بازاران سجا کے اے محبت آزار نہیں اے چنڈیاں لگا کے محبت آزار نہیں اسلام دے اندر دین دے اندر نئی نئی بدعتاں ایجاد کر کے اے محبت دا اظہار نہیں. قیامت دے ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی. اللہ دے پاک پیغمبر ہوتے وہ سچے آ جائیں گے. اللہ دے پاک پیغمبر اپنے ہتھاں دے نال اچھا پلا رہے ہوں گے ہوتے وہ سدا پانی پلا رہے ہوں گے. نس نس آون لوکی طرف تلاب دے نس نس آون لوکی طرف ساکی آپ دے پنگیاں پنگیاں ٹھنڈ جا بھائیا اے چٹھی اسمان صبر احمد مائیا. اللہ دے پاک پانی پلائے ہوں گے ایک ٹولا آ جائے گا ایک ٹولا آ جائے گا. حدیث بخاری کی روایت ہے اللہ فرمان گیا میرا محبوب ٹولا تیرے کو پانی پین واسطے آ رہے فسوکن دور بیجنا دور بیجو لٹا دو واپس لٹا دو. فرمایا اللہ ہی کی ہوئے فرمایا میرا پاک پیغمبر اے میرا پاک پیغمبر اے او لوگ نے جنہاں نے تیرے بعد اس دین کے اندر نویاں نویاں رسماں کر کے انہاں نے رسماں دین دا حصہ بنا لے. کڈ کڈ رسماں نا دین وگاڑیا محمد دی باغ نانے اجاڑیا. اے میرا پاک پیغمبر انہاں نے تیرے دین وگاڑ دیتا. اے میرا پاک پیغمبر انہاں نے تیری حدیث وگاڑ دیتا. انہاں نے تیری سنت وگاڑ دیتا. نئی نئی بدعتاں ایجاد کر کے نئی نئی رسماں ایجاد کر کے انہوں رسماں دین دا حصہ بنا دیتا. او بھائیو عید میلاد النبی کسے قرآن دے اندر نہیں کسے حدیث دے اندر نہیں کسے بخاری اندر نہیں کسے مسلم اندر نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر اے دن تو مرتبہ آیا آپ نے نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا. عمر فاروق کے دور اندر عید منائے دن 12 ربیع الاول جو واقعہ جانتا ہے. حالانکہ 12 ربیع الاول پیدائش دا دن ہے ہی نہیں. کسے دنیا دی کتاب اندر کسے دنیا دی تاریخ اندر 12 ربیع الاول دی پیدائش دا دن ہے ہی نہیں. حالانکہ انہاں دا امام ہے انہاں دے گھر دا مولوی امام حضرت احمد رضا خان اپنی فتاوی رضویہ
جلد نمبر 2 دے اندر میں اپنی آنکھاں دے نال پڑھیا ہے، جنہیں پڑھنا آ جائے میں پڑھا دینا۔ پڑھے خود لکھے اللہ دے پاک پیغمبر 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، خود لکھے اپنے فتاوے دے اندر۔ اور دوسری بات امام پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی جنہ دے نام دی کھیراں کھادیاں جاندیاں نے، جنہ دے نام دی یارویں کھادی جاندی ہے، جنہ دے نام دیاں ٹھکانا چڑھائیاں جاندیاں نے، لیکن بات نہیں بنی۔ جس نال محبت بھی کی جائے وہ دی بات بھی منو۔ اگر تانوں امام پیر عبد القادر جیلانی دے نال محبت ہے، سانو محبت ہے، سانو بہت زیادہ محبت ہے، او اللہ دے ولی سن، او اللہ دے ولی سن، لیکن انہاں دی بات کو بھی منو۔ انہوں نے اپنی بنیاد طالبین دے اندر آپ علیہ السلام دی پیدائش 10 محرم دی کی ہے۔ اگر انہاں دے نال محبت کرتے ہو، انہاں دے نام دی یاری کرتے ہو، تو انہاں دی بات مان کے 10 محرم آپ دا میلاد مناؤ۔ آپ علیہ السلام دا اس طرح میلاد منانا کسے قرآن و حدیث اگر ثابت نہیں۔ اگر ثابت کرتے ہو آپ قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، آپ قرآن ہاتھ دے اندر ہے، وہ قرآن و حدیث کے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دے دور اندر، خلافت راشدہ دے دور اندر، محدثین اسلام دے دور اندر اگر کسی صحابی نے، اگر کسی امام اعلی حضرت سے بنایا ہوئے اسی منان ہو تیار۔ اب 12 ربیع الاول دن تو بعد آ جائے گی، اگر ثابت کرتے ہو سی تواڈے نال منان واسطے تیار۔ نہ دین نو بگاڑیا جائے، نہ دین نو بگاڑیا جائے، نہ لوگاں دے ذہن خراب کیتا جائے۔ آج دے بابے نو پوچھو جڑے جنہاں دی عمر 100 سال ہو گئی ہے، انہاں دے کول آ کے پوچھو کیا ہے دور انداز آج تو 70 سال پہلے، آج تو 70 سال پہلے دن منایا جاتا سی، نہیں منایا جاتا سی۔ کسے اسلام دے اندر، کسے دین دے اندر، قرآن و حدیث کی کسے کتاب دے اندر، آپ نے صلاۃ و سلام دی زندگی اندر، یا آپ تھے صحابہ کرام دے، آپ آخری صحابی، آپ آخری صحابی 118 سال عمر پا کے فوت ہوئے۔ اس صحابی نے بھی آپ نے صلاۃ و سلام دی میلاد النبی نہیں منائی، نہ محدثین اسلام نے، نہ اولیاء کرام نے کسے منائی ہوئی، یا داتا علی حجویری نے منائی ہوئی، یا معین الدین چشتی نے منائی، کسے نے منائی ہوئی؟ اس منان کیا کسے قرآن و حدیث ثابت نہیں۔ مولویاں نے اپنے کھان بناون دا ایک ٹنگ بنا لے کہ میلاد نبی بناواں گے پیسے آ جان گے، نہ میرے بھائی دین نہ بگاڑو۔ قیامت والے دن جنہاں نے دین نو بگاڑیا، جنہاں نے دین تے زیادتی کیتی، تے سب تو بدترین لوگ، سب تو بدترین لوگ ہون گے جنہاں نے دین نو بگاڑیا، اسلام نو بگاڑیا۔ علیکم ورحمۃ دین رکھنے بات ہم تمہارے بنعمت برزید لکم الاسلام۔ دین تے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر تے مکمل کر دیتے۔ اسلام جنہاں صرف 2 ہی ٹائیں، صرف 2 ہی ٹائیں جو فکر یہ ہے کسے محدث نے میلاد النبی دے باپ بنیا ہو، حدیث بیان کیتی ہوئے کہ فلاں بندے نے میلاد النبی منائی، فلاں بندے نے کہ جی ابو لہب نے منائی۔ کس طرح منائی؟ آپ دی ولادت دی خوشی اندر اپنی لونڈی سلیفہ نو آزاد کرتا۔ ابو لہب نے منائی، کون ابو لہب؟ تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ او ابو لہب بے ایمانہ کی تباہ ہو جائے تیرے گناہ کی، جڑا جہنمی ہے، جڑا جہنم میں سڑ رہا ہے، کیا پوری پیروی کر دے؟ کیا ابو لہب نے منائی سے میں منا دوں؟ آخر جو جہنم دے اندر آپ دی ولادت دی خوشی منان دے اندر انہوں جہنم دے اندر جڑی انگلی نال اشارہ کیتا سی کہ اب کیا لوڈی آزاد ہو جاؤ، اس انگلی چوں ابو لہب کو جنت پانی مل رہی ہے، کہ اس انگلی چوں جہنم پانی مل رہے۔ قرآن کا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ او ابو لہب بے ایمانہ ان قریب تینوں جہنم میں ڈالیا ہے۔ تو ابو لہب دی پیروی کرنی، تو پیروی کر بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو پیروی کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے مشن اپنایا، صدیق بن گئے۔ عمر فاروق نے
مشن اپنایا، آپ کی سیرت کو اپنایا، فاروق اعظم بن گئے۔ عثمان نے آپ کا مشن اپنایا، آپ کی سیرت اپنائی، سلطان بن گئے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اسلام کی سیرت کو اپنایا، حیدر کرار بن گئے۔ انہاں صحابہ کی سیرت اے دیکھ کر صحابہ کرام نے بنایا، اے بگڑے ڈال کے ٹھوک مچا کے، حتیٰ کہ اس طرح دیکھے کہ مجرے کرا کے حسین نے جا کے امام نبی بنائی جا رہی۔ کس طرح کبیرہ گناہ ہے؟ میرے باپ پیغمبر نے موسیقی سننا پسند نہیں کیتا کہ جس محلے اندر موسیقی باجی اس محلے دا اپنے ساتھ دوستاں مجھے ڈال کے کہ تو موسیقی دی آواز میرے کانوں اندر نہ بیٹھ جائے۔ تو موسیقی لگا کے، گانے لگا کے، ڈھول بجا کے آپ کا امام نبی بنا رہے۔ یہ محبت نہیں، یہ پیار نہیں، پیار یہ ہے، محبت یہ ہے کہ آپ بھی پیاری کی جائے، آپ بھی اتباع کی جائے، آپ بھی سنت عمل کیتا جائے۔ آپ اصل آپ دے نال عاشقی، عاشق رسول دے امام نعرے بڑے لا رہے ہیں، کیا عاشق رسول دے نال نماز ہی پڑھی ہے؟ نماز پڑھنی کوئی نہیں، کیا عاشق رسول دے بڑے نعرے لگانے، محبت رسول دے بڑے نعرے لگانے، داڑھی تے ڈیزائن بنانے، اس سے لگا کے داڑھی تے ڈیزائن بنانے، کیا کھائی جو اللہ دے پاک کو لگا؟ کیا اپنے صلاۃ والسلام دی داڑھی اس طرح نہیں؟ آپ نے صلاۃ والسلام کی داڑھی اس طرح نہیں، آپ نے صلاۃ والسلام کے چہرے پہ اللہ رب العالمین کی داڑھی پسند تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے اپنے محبوب کے چہرے پہ داڑھی سجا دی۔ اے داڑھی والی چنڈی لگا، آخیا جی اپنے جرم دے چنڈے لگاؤ تو سواب ملے گا۔ یہ محبت ہوگی اللہ کے پاس، کیسی محبت؟ چنڈیاں کے جوتی تصویر لگی ہے، کیا آپ نے نام پائے کہ جگہ تو کوئی صاف نہیں۔ کیا تو اپنے باپ دا بھی استقبال اپنی اس طرح کر کے اپنے باپ کی جوتی تصویر کھینچ کے دروازے پہ لگا دے کہ میں اپنے باپ کا استقبال کرنا، جوتی تصویر لگا کے آپ کا استقبال کرنا اس کو کرنا۔ اور جی ہزاروں عیدیں تیری چہل پہل پہ نثار قربان، سوائے ابلیس کے سبھی آپ کا ایک جشن منا رہے ہیں۔ کیا ابوبکر صدیق نے نہیں منایا اور ابلیس بن کے نعوذ باللہ مار؟ کیا عمر فاروق نے نہیں بنایا؟ کیا وہ ابلیس بن کے نعوذ باللہ مار دیا؟ تو صحابہ کرام نے شیطان آکے کہ جڑے نہیں بناؤ شیطان نے۔ اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین صحیح معنی اندر سب قرآن و حدیث کے عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن و حدیث کے عمل کر جو دنیا اندر بھی فلاح پا جاؤ گے، آخرت اندر بھی فلاح پا جاؤ گے۔ اگر مولویوں نے اپنے من طریقے چلے رہو گے، تحقیق کریا کرو۔ اللہ رب العالمین ذہن دیتا ہے، دماغ دیتا ہے، سوچ دیتی ہے، وہ سوچ دینا اور ذہن دینا آ کے قرآن پڑھو، اپنی اکھن نال حدیث پڑھو، تاکہ بڑی ہتھا اگر مولوی دی بات ہے سنی سنائی تے عمل نہ کریا کرو کہ جو مولوی نے کہا ہے وہ بھی نہیں۔ اگر میں بات کر بیان کرا اور سب کتوں بیان کیتی ہے، میں دماغ نظری نہ میں پوچھتا ایسا تحقیق اور سب پوچھو ان سب بات کتوں بیان کیتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم صحیح معنی اندر اسلام قرآن حدیث کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔